وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، الاسماء نام، الحسنى عمدہ اور بہترین، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے عمدہ ہیں اور بہترین ہیں۔ فَادْعُوهُ بس آپ اللہ کو پکاریں، بِهَا ان ناموں سے، فَادْعُوهُ بِهَا آپ اللہ کو ان ناموں سے پکاریں، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ سیجزون جلد ہی ان کو صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، ما ان کاموں کی، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، سیجزون ما کانوا یعملون جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں جلد ہی اس کا صلہ اور بدلہ ان کو مل کر رہے گا۔ اسماء الحسنى اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو اللہ کا ذاتی نام کہا جاتا ہے اور وہ اللہ ہے۔ باقی اللہ رب العزت کے نام ہیں ان کو اللہ کے صفاتی نام کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے اندر جو صفات ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ہیں، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بھی لامحدود ہیں۔ قرآن کریم کے آخر کے اندر یا شروع میں بلکہ کچھ برکت کے لیے لکھے بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر 99 لکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد و حساب نہیں، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ اللہ کے کمالات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب ان میں سے اللہ رب العزت کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل جائز ہے، پکار سکتے ہیں۔ جیسے ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کو اللہ کہو یا اللہ کو رحمان کہو، یہ سب اسی کے نام ہیں، اور اس کے بہت سے نام ہیں، اور سب نام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، بڑے خوبصورت ہیں اور عمدہ ہیں۔ مشرکین کہتے تھے جی ہمیں حضور کہتے ہیں کہ ایک اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اور خود کبھی اللہ کو پکارتے ہیں اور کبھی رحمان کو اور کبھی رحیم کو، تو بھئی ایک ہے تو پھر ایک رکھے نا، تو اللہ رحمان رحیم، تو ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ دیا کہ یہ سب اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب عمدہ ہیں اور بہترین ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ لہذا کوئی شخص یا اللہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، یا رحمان کہتا ہے تو ٹھیک ہے، یا رحیم کہتا ہے تو ٹھیک ہے، یا عزیز کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو ٹھیک ہے، یا علیم کہہ کر پکارتا ہے تو ٹھیک ہے، یا خبیر کہہ کر پکارتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جتنے بھی نام ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا تو اللہ کو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستے سے ہٹ جانا، صحیح راستے سے ہٹ جانا، الحاد اسے کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے ناموں میں الحاد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ
اللہ کے جو نام ہیں وہ کسی اور کے اوپر جا کے چسپاں کرنا. اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اوپر جا کر چسپاں کرنا. جیسے خالق اللہ کا نام ہے، اب یہ نام کسی اور کے اوپر جا کر لگانا کہ فلاں خالق ہے، ایک تو یہ الحاد ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ رحمان ذات ہے، رحمان صرف اللہ کی ذات ہے. کسی اور کے اوپر الرحمان کی صفت کو چسپاں کرنا کہ یہ بھی رحمان ہے، یہ الحاد ہے. اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ مالک ذات ہے. اب اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر شافی ذات ہے، شفا دینے والی. اب اللہ رب العزت کی اس صفت کو کسی اور کے اوپر چسپاں کرنا یہ الحاد ہے. ایک الحاد یہ ہے. دوسرا الحاد یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے اس کا انکار کرنا، اس کا انکار کہ یہ کام تو اللہ نہیں کر سکتا. جیسے ہم کہیں جی مردے کو زندہ نہیں، اللہ تو نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، وہ کرے گا. جو چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے اسی کو دوبارہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں. یعیدہ اور المعید اللہ کا نام ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے دوبارہ اللہ وہی چیز بنا سکتے ہیں، ویسا ہی بنا سکتے ہیں، اسے اچھی بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ہیں. تو یہ دونوں الحاد کی شکلیں ہیں. اللہ کی صفت کسی اور کے اوپر چسپاں کرنا یہ بھی الحاد ہے، اور اللہ کی صفت کا انکار کرنا، نہ ماننا، یہ بھی الحاد ہے. وَذَرُوا چھوڑ دو الَّذِينَ ان لوگوں کو یلحدون جو الحاد کرتے ہیں فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں نا اللہ ان کو بہت جلد ان کا بدلہ اور صلہ دے گا. وَمِمَّنْ اور ان لوگوں میں سے خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا. وَمِمَّنْ خلقنا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا یعنی ہماری مخلوق میں سے امتن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ہیں یہدون جو رہنمائی کرتے ہیں بالحق حق کے ساتھ، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ اور اسی حق کے ساتھ یعدلون وہ فیصلے کرتے ہیں. ایسے ہیں یعنی وہ اللہ رب العزت کے نام اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ان کو اسی طور پر مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، گڑبڑ نہیں کرتے. تو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم استدراج سے ہے. استدراج کہتے ہیں بتدریج کسی کام کو انجام تک پہنچانا. بتدریج آہستہ آہستہ. جیسے انسان جو ہے یہ بتدریج بڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا رات کو سویا ہے صبح اٹھا ہے تو رات کو سویا تو 6 ماہ کا تھا، صبح اٹھا تو 10 سال کا ہوا. نہیں، وہ بتدریج یہ استدراج ہوتا ہے. آپ دیکھیں عموماً موسموں کے اندر تدریج ہے. موسموں کے اندر تدریج کس طرح ہے؟ عموماً کہ گرمی آ رہی ہے آہستہ 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 آہستہ، پھر اس کے بعد سردی آ رہی آہستہ آہستہ آہستہ. عموماً کائنات کے نظام کے اندر تدریج ہے. سورج ہے بتدریج چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی گھنٹہ پہلے سورج ادھر تھا اور اگلے گھنٹے سورج ادھر پہنچا ہوا ہے. نہیں، وہ بتدریج. یہ ہے استدراج. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم ہم بتدریج ان کو لیے جا رہے ہیں، من حیث اس جگہ کی طرف لا یعلمون جس کو یہ نہیں جانتے، اس انجام کی طرف جس کو یہ نہیں جانتے. بتدریج آہستہ 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 آہستہ. وَأُمْلِي اور میں مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، لہم ان کو. وَأُمْلِي لَكُمْ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. اِنَّا بے شک کئی دی میری جو تدبیر ہوتی ہے یا میری جو پلاننگ ہوتی ہے، متین وہ بڑی مضبوط اور بڑی مستحکم ہوتی ہے. اولم کیا نہیں یتفکروا یہ لوگ غور و فکر کرتے. اولم یتفکروا کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے.
کہ ماں نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو من جنہ کوئی جنون، ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، ان کے ساتھی مجنون نہیں ہے۔ ساتھی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے تھے نا حضور علیہ السلام کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود غور نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے آج تک کون سی بات ایسی کی ہے کہ جس کو جنون سے تعبیر کیا جائے؟ 40 سال تک کوئی ایک بات ان کی دکھا دو، 40 سال کے بعد جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، وہ دلیل کی بنیاد پر اس کو مقابلہ کر کے دکھاؤ اس کا۔ ما بصاحبہم من جنہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر نذیر مبین کھول کر انجام سے آگاہ کرنے والے۔ وہ کیا ہے؟ خوب وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انجام سے آگاہ کرنے والے۔ وہ تو تمہیں تمہارے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اولم کیا نہیں ینظروا یہ لوگ دیکھتے فی ملکوت السماوات والارض، ملکوت بادشاہت، عجائبات بھی کہہ سکتے ہیں، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات کو نہیں دیکھتے؟ وما اور جو خلق اللہ پیدا فرمائی اللہ نے، من شیء اشیاء اور جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، کیا یہ ان کو نہیں دیکھتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ اور عین ممکن ہے ان یکونا کہ ہو قد اقترب قریب آ چکی اجلہم ان کی مدت، اور عین ممکن ہے کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو۔ مدت قریب آنے سے مراد ان کا جو ٹائم اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے نا کہ تم اللہ کی گرفت میں آ کے رہو گے، اللہ کی پکڑ میں آ کے رہو گے، یہ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گی وہ پکڑ؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ عین ممکن ہے کہ ان کا وہ وقت اور ان کی وہ مدت قریب آ چکی ہو۔ فَبِأَيِّ پس کون سی حدیث بات بعدہ اس کے بعد یؤمنون یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حدیث بعدہ یؤمنون اس کے بعد پھر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من جسے یضلل گمراہ فرما دیں اللہ جسے گمراہ فرما دیں، فلا ہادی تو پھر نہیں ہے ہدایت دے سکنے والا اس کو، پھر اسے کوئی ہدایت دے سکنے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ گمراہ فرما دے اسے پھر کوئی ہدایت دے سکنے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ اور ویسے اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، فی طغیانہم اور یہ اپنی سرکشی میں یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ابھی تک اللہ کی طرف سے ان پر نہیں آئی نا، کوئی گرفت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو پیچھے بتایا وَأُمْلِي لَهُمْ میں ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، اور دوسرا یہ بتایا کہ ابھی ان کا وہ وقت مقررہ نہیں آیا، اور یہ دیکھ کر کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ہماری کہیں پکڑ نہیں ہو رہی، یہ اپنی اوقات سے باہر ہوئے پڑے، یہ اپنی اوقات سے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو رہے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں، ایانا کہ کب، مرساها وہ واقع ہوگی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ دیکھیں دو باتیں کہتے تھے نا، ایک تو ہمارا انجام بڑا برا ہوگا، کب ہوگا جی؟ دوسرا قیامت آئے گی، کب آئے گی جی؟ کب آئے گی؟ تو پہلی بات کا جواب تو ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ جو تمہارا ٹائم ہے وہ قریبی آ گیا ہو، تمہارے سروں پہ پہنچ چکا ہو۔ اب دوسری بات کا جواب، قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا کہ کب قائم ہوگی، کب آئے گی۔ قل آپ فرمائیے، انما بے شک
علمها، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس. آپ فرمائیے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، لا نہیں، یجلیہا اللہ اس کو، لا یجلیہا نہیں اس کو ظاہر فرمائے گا، لوقتہا اپنے وقت پر، الا ہو مگر اللہ ہی. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ ہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائیں گے. اللہ ہی اس کو قیامت کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائیں گے. یہ قیامت کی خاص طور پہ نفی کی گئی ہے. یہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیا. اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کروائی گئی. آپ کہیں قل قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کہیں کہ مجھے تو نہیں پتا اس کا. ابھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ بات تھوڑی سی اور واضح کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں. یہ غیب کی وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا. صرف علامات بتائی ہیں کہ یہ چیزیں جب ظاہر ہوں تو سمجھ لینا اب قریب ہے، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے، پہنچ رہا ہے. کتنا قریب ہے؟ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بتائی ہیں نا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کا بھی ٹائم کسی کو نہیں پتا. بس اشارات سے لوگ کچھ اندازہ قائم کرتے ہیں کہ وہ جو علامات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ چیز ہونے والی ہے. اب فتنے جو ہیں نا، علامات قیامت اور فتنے، ان پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت بات کی ہے، بہت کھل کے بات کی ہے. اچھا، حضرت امام مہدی آئیں گے تو یہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ ہوگا. دجال، اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت بات کی ہے، بہت کھل کے بات کی ہے، بہت تفصیلاً بات کی ہے. اب دیکھیں، انہوں نے پہلے کہا 2007 میں جو مہدی ہے نا، 2007 ان کے ظہور کا سال ہے. 2007، آج اس کو گزرے ہوئے 18 سال ہو گئے. 2007 میں ظہور نہیں ہوا. انہوں نے کہا 2011 میں، 11 میں بھی نہیں ہوا. آج 11 کو گزرے ہوئے بھی 14 سال ہو گئے. اندازہ لگا سکتا ہے انسان، شاید یہ، شاید یہ، لیکن اس شاید میں 20 25 30 40 50 سال آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس شاید میں 20 25، مثال کے طور پر سائنسدان کہہ رہے ہیں قیامت آنے میں 300 سال کا ٹائم رہ گیا ہے. 300 سال ہو سکتا ہے کہ یہ 300 نہ ہو، 500 ہو، اور ہو سکتا ہے یہ 300 نہ ہو، 200 ہو. اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ اس اندازے کے اندر 50 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا حتمی علم اللہ رب العزت کے پاس، کسی کو بھی اللہ نے اس کا نہیں بتایا. قل انما علمها عند اللہ، آپ خود اپنی زبان سے کہیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اور اس کو اپنے وقت پر اللہ ہی ظاہر کریں گے. ثقلت، بڑی بھاری چیز ہوگی، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں. تو قیامت بڑی بھاری چیز ہے، بڑی سخت، بہت مشکل. ثقلت، بڑی بھاری چیز ہوگی یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں. لا تأتیکم، نہیں آئے گی تم پر، الا بغتہ، مگر اچانک. اور یہ قیامت تم پر اچانک آئے گی. اور یہ ہم نے دیکھی ہے، ابھی دیکھی ہے. لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں یا اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں. اچانک پانی ایسا آیا، کسی کو گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملا. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا کہ بھئی ایسے، اس طرح اچانک، جیسے 2007 میں زلزلہ آیا تھا، نہیں 2005 میں، 5 میں زلزلہ آیا تھا، اور لوگوں کو ہلنے کا موقع نہیں ملا تھا. سونامی آیا تھا، اس میں بھی ایسا ہوا تھا.
تو لا تأتیکم الا بغتہ، اس طرح قیامت اچانک آئے گی. یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ سے پوچھتے ہیں کأنک، جیسے آپ حفی باخبر ہو عنہا، اس سے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو. قل، آپ کہیے انما، بے شک، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس. یہ آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو قیامت کے آنے کا پتہ ہو، آپ کہیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے اس بات. قل، آپ فرمائیے، لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا. آپ کہیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہیے لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، کسی فائدے کا، ولا، اور نہ ہی، ضرن، کسی نقصان کو دور کر سکنے کا. میں خود اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھتا کہ میں کوئی نفع حاصل کر سکوں، اور نہ میں اس چیز کا اختیار رکھتا ہوں کہ میں نقصان کو دور کر سکوں، الا، مگر، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. اللہ چاہے کہ مجھے یہ نفع پہنچے تو پھر پہنچ جائے گا، اور اللہ چاہے کہ مجھ سے یہ نقصان دور ہو تو دور ہو جائے گا. اور اگر اللہ چاہے کہ مجھے یہ نفع نہ پہنچے تو مجھے وہ نفع نہیں پہنچے گا. اور اگر اللہ چاہے کہ مجھ سے یہ نقصان دور نہ ہو تو مجھ سے وہ نقصان دور نہیں ہوگا. جیسے غزوہ احد میں دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، تو وہ نقصان تھا. طائف میں دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہوئے، نقصان تھا، پہنچا ہے. کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی مشیت یہی تھی کہ یہ نقصان پہنچے تو پہنچے. وَلَوْ، اور اگر كُنْتُ، ہوتا میں، أَعْلَمُ، جانتا، الغیب، غیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ، تو میں تو بہت ساری اکٹھی کر لیتا، من الخیر، بھلائیاں. تو پھر میں تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا اکٹھی. اگر غیب کے فیصلے میرے اختیار میں ہوتے اور میں غیب جانتا ہوتا تو پھر تو میں بہت سی بھلائیاں اور بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا. وما، اور نہ، مسنیہ، مجھے پہنچتا، السوء، کوئی نقصان. کیونکہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ کل یہ پریشانی آ سکتی ہے، میں بچاؤ کر لیتا. اگلے ہفتے میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، میں بچاؤ کر لیتا. اور مجھے پتا چل جاتا کہ فلاں فلاں جگہ نفع ہے، میں حاصل کر لیتا. تو میں اگر جانتا ہوتا تو سارے فائدے حاصل کر لیتا اور سارے نقصانوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا. ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر، آگاہ کرنے والا، وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا، لقوم، ان لوگوں کو، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں. بس یہ